اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل نرا ربنا یوم القیامتی، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے سوال کیا، حل تزارون فی رؤیت الشمس بالظہیرۃ سحوا لیس معها سحاب، آپ نے پوچھا کیا تم کوئی دقت اور پریشانی محسوس کرتے ہو سورج کو دیکھنے میں دوپہر کے وقت، جب آسمان بالکل صاف ہو، فضا بالکل صاف ہو اور اس پر کوئی بادل نہ ہو؟ پھر آپ نے کہا کیا تم چاند کو دیکھنے میں، جب چاند 14ویں رات کی ہو اور فضا بالکل صاف ہو، موسم بالکل صاف ہو، لیس فیہا سحاب، اور اس پر کوئی بادل نہ ہو؟ تو لوگوں نے کہا اس کو دیکھنے میں ہم کوئی دقت محسوس نہیں کرتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں، رؤیت باری تعالیٰ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرو گے، مگر اتنا ہی تکلیف محسوس کرو گے جتنا تم سورج یا چاند کے دیکھنے میں کرتے ہو۔ اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لیتبع کل امت ما کانت تعبد، کہ ہر امت جس کی وہ عبادت کرتی تھی اسی کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اسی کی اتباع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يبقي احد كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى من الاصنام والانساب الا يتساقطون في النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرتا تھا، کوئی بھی شخص باقی نہیں بچے گا، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرتا ہو، چاہے وہ انصاب کی عبادت کرتا ہو، مگر یہ کہ وہ جہنم کے اندر گر جائے گا۔ یہاں تک کہ جب کوئی نہیں بچے گا سوائے اس شخص کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، چاہے وہ نیک ہو یا برا۔ اور اہل کتاب کے کچھ بقیہ لوگ باقی بچیں گے، فیدعا الیہود، تو یہودیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ما کنتم تعبدون، کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کننا نعبد عزیر ابن اللہ، کہ ہم عبادت کرتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کے جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کذبتم، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہاں تکذیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس بات پر نہیں کی کہ وہ عزیر کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں جھوٹے ہیں، نہیں، بلکہ تکذیب اس بات پر کی کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کی طرف نسبت کیا اور کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس لیے تکذیب نہیں کی کہ وہ عبادت کرتے تھے، عبادت کی تکذیب نہیں کی گئی، بلکہ اللہ کی طرف جو بیٹے کی نسبت ہے اس نسبت کی تکذیب کی گئی ہے۔ کہا کذبتم، تم جھوٹ بول رہے ہو، متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو کوئی بیوی بنایا ہے اور نہ ہی کسی کو اپنا لڑکا بنایا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں سے پوچھے گا فماذا تبغون، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے عطشنا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں، فاسقنا، تو ہمیں پانی پلا دے، ہم پیاسے ہیں تو ہماری پیاس بجھا دے۔ فیشار الیہم، کرے ان کو اشارہ کیا جائے گا ایک طرف اور کہا جائے گا الا تردون، تم اس پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں جاتے ہو؟ فیحشرون الی النار، تو ان کو اکٹھا کر کے جمع کر کے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ کأنہا سراب، گویا کہ وہ سراب ہو۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ سراب کہتے ہیں ریتیلی زمین کو، جہاں بالکل ریت ہو، ریت کے علاوہ وہاں کچھ نہ ہو، دور سے دیکھنے میں وہ ندی یا کسی تالاب کی طرح معلوم ہو اور ایسا چمک رہا ہو جیسا کہ وہاں پانی ہے۔ جس طرح آگے لوگ بڑھتے جائیں تو چٹیل میدان جو ہے ریتیلی زمین ہو، اور ریتیلی زمین میں جتنا آگے بڑھتے جائیں تو ان کو ریت ہی ریت ملے، اور ان کو کیا ہے وہ جو چمکتا ہوا پانی کی طرح ریت دکھائی دے رہا ہے وہ ان کے نظروں سے آگے دور دکھائی دے، پانی کی شکل میں جو دکھائی دیتا ہے اسی کو سراب کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ جہنم کے اندر آئیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ یحتم بعضھا بعضا، جس کی بعض چیزیں، جس کے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہوں گے، بعض حصے کو توڑ رہے ہوں گے۔ فیتساقطون فی النار، تب وہ جہنم کے اندر وہیں
گر جائیں گے. ثم یدعى النصارى، پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کنا نعبد المسیح ابن اللہ، کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کے بیٹے ہیں. یہاں بھی ان کی تکذیب کی جائے گی، اور تکذیب صرف ابن اللہ جو وہ کہتے ہیں اس لفظ کی تکذیب کی جائے گی، ورنہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو عبادت کرتے ہی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی تکذیب نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ کی طرف جو انہوں نے ابن کی نسبت کی ہے اس کی تکذیب کی جائے گی. تو ان سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا ہے، متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے، نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے. فیقال لهم ماذا تبغون، تو ان سے پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے عطشنا یا ربنا فسقنا، اے رب ہم پیاسے ہیں تو ہمیں پانی پلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ، راوی کہتے ہیں کہ تو ان کو ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا الا تردون، تو تم وارد کیوں نہیں ہو جاتے؟ فیحشرون الی جہنم، تو ان کو جمع کر کے اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جہنم بالکل سراب کی طرح ہوگا، دور سے دیکھنے میں بالکل پانی معلوم ہوگا، اور اس کی اصل حقیقت کیا ہوگی؟ یحتم بعضها بعضا، کہ جہنم کا بعض حصہ بعض حصے کو توڑ رہا ہوگا، کھا رہا ہوگا. فیتساقطون فی النار، تو وہ سب کے سب جہنم کے اندر گر جائیں گے.